محمد سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، جو محمد سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، جو محمد سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، دشمن اسلام کی ایک ہی سزا۔ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ بسم اللہ الرحمن جو یو پی میں ایک دلدوز واقعہ ہوا کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی گئی، چونکہ پورے ہندوستان کو معلوم ہونا چاہیے ہم جو مسلمان ہیں ہم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا اہل و عیال، ہمارا سب کچھ، ہم سب کچھ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے قربان کر سکتے ہیں اور کریں گی بھی انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم اس گستاخی اور اس پجاری اور اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرنے کہ جس سے جناب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ہم ہندوستان کی حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اگر اس کی سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا نہ دی جائے گی تو پھر ہم مجبور ہیں پروٹیسٹ کے لیے، ہم مجبور ہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، تو ہم مجبور ہیں گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، ایوانوں میں پوچھنے کے لیے، جہاں ہماری ایک ہی صدا ہوگی، ہماری ایک ہی آواز ہوگی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ جو مسئلہ ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شان مبارک میں بہت زبردست گندے الفاظ کہے ہیں، میں تو ہمیں سرکار سے مان لو اب گلہ ہی رہ گیا ہے، شکوہ ہی رہ گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ان مشٹنڈوں کو باہر چھوڑ رہے ہیں کہ جو لا علم بھی ہے اور جو جن میں ذرا سے بھی دانشوری نہیں ہے، اور وہ آ کے ایسی ہستی پر، جیسے کہ میں کہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے اس ٹائم میں کرسچنز کی، تو ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100، مائیکل ہرٹ اس کا نام ہے، اس نے سب سے پہلے نام لایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، دنیا میں صرف یہی واحد شخصیت ہے کہ جو اس دھرتی پر ہر اعتبار سے کامیاب ہو گئے، ہر اعتبار سے کامیاب، حالانکہ وہ کرسچن تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ لے آتے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لایا کیونکہ وہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اس دنیا میں صرف واحد کامیاب شخصیت ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو کچھ ان پڑھ یہ مشٹنڈے جو انہوں نے باہر چھوڑے ہیں، میں تو چاہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہی چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو لگام کسیں، ان کو لگام دے دیں۔ اگر یہ ان کو لگام نہیں دے سکتے ہیں تو یہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو یہ سیدھا اعلان کرے کہ ایشوتائی یا سے لڑائی کرنا خطر آمد، پھر ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ پھر ہاتھ پہ ہاتھ ہو جائیں گے، دو ہاتھ ان کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے یہاں پر جمع ہونا، کیونکہ ہم سب سے زیادہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو ہی منشن تو تن کہاں اکھت مومن یس ٹوٹ آئس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیوتا پنس مالس ماجہ ہند کھت زیاد، پنہ اولادو ہند کھت زیاد، حتیٰ کہ والناس اجمعین، تمام دنیا کے انسانوں ہند کھت زیادہ محبوب ترین گژھِ آسُن نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پنہ اولادو کھت زیادہ بلکہ حتیٰ کہ پور دنیا کے انسانوں کھت زیادہ محترم تھاوان اور محبوب تھاوان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تسند شانس مز ام ذرا برابی گستاخی کرن، اگر ام تسند شانس مز کانٛہہ تہِ الفاظ کرن، ام چھن یہ سمجھان کہ یہ پنہ ہندو کومنٹی اس دِوان فروغ، نہ ام سانین دلن زخمی کران، یہ امن زبردست دور گژھان، ام سۭتۍ چھِ انسانیت زبردست نقصان واتان۔ بہٕ چھُس ہندوستان گورمنٹس، بہٕ چھُس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس گورمنٹس، بلکہ یتھ جایہِ تہِ اقوام عالم
मुसलमान या मुसलमानों बगैर यम ते बाकी मज़ाहिब बसान दानिश्वर कौम बसान या सा यमन ये नजरिया यम एजुकेटेड लोग बस तमन ती गुजारिश करान कि तुम नियो अत पे स्टैंड कि ये जाहिल ये या सा जालिम इंसान ये जलील इंसान ये नापसंदीदा इंसान या सा नॉन एजुकेटेड इंसान अमन गसन फरोग दिन के अमन गसन लगाम कसन हम सोशल मीडिया पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ताखी करान यह काबिल कबूल की ना हमें ये बर्दाश्त है।